الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الجن کے حوالے سے بعض باتیں عرض کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ سورت میں 6 مسائل اور 6 امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ پہلا مسئلہ عظمت قرآن، فضائل قرآن، اور دوسرا مسئلہ مسائل قرآن، کہ قرآن کریم یہ عجیب کتاب ہے اور اس کی نظیر اس کائنات میں نہیں ہے، اور ہے یہ مسئلے والی کتاب۔ مسئلہ بیان کرنے والی کتاب۔ اگر ساری زندگی فضائل قرآن سنتے رہیں اور قرآن کریم کا ظاہری ادب کرتے رہیں، اس کو چومتے رہیں، تلاوتیں کرتے رہیں، لیکن جب تک قرآن کا مسئلہ نہیں مانیں گے اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم یہدی الی الرشد، جنات کے تاثرات کو اللہ نے ذکر کیا کہ یہ قرآن کریم یہ ہدایت کا نصاب ہے اور نری ہدایت ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے دوسرے مقامات پر بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن، ان ھذا القرآن، تحقیق یہ قرآن، پکی اور مضبوط بات ہے کہ یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا راستہ ہے یا اقوم، جس راستے میں کوئی موڑ نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اقوم بالکل سیدھا راستہ، شارٹ کٹ نجات کا راستہ،
وہ فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہے یا اقوم، ایک آدمی نے آپ سے راستہ پوچھا کہ 26 نمبر جانا ہے یا گولڑا موڑ، تو راستہ کیا ہے؟ آپ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ یوں جائیں، موٹر وے کے ساتھ جائیں، لنک روڈ جائیں، فلانی پل کراس کر جائیں، پھر آگے جی ٹی روڈ آئے گا، پھر اس طرف ہو جائیں، وہاں سے آپ کو گاڑی ملے گی اور وہ گولڑا موڑ جائے گی، تو شاید پہنچ تو جائے گولڑا موڑ۔ اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ راستے میں کہیں پل بھول جائے، کہیں موڑ بھول جائے، کہیں وہ جی ٹی روڈ کراس کرنے کی بجائے کوئی اور روڈ کراس کرنا شروع کر دے، گاڑی میں بیٹھے اور بجائے گولڑا موڑ کے آگے کہیں نکل جائے صدر کی طرف، تو یہ سارے احتمالات ہیں۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ آپ نے اس سے راستہ پوچھا، اس نے آپ کی انگلی پکڑی اور ساتھ اپنے گاڑی میں بٹھایا اور آپ کو گولڑا موڑ پر چھوڑ دیا۔ ایک یہ رہنمائی ہے، ایک وہ پہلے والی رہنمائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں صرف قرآن وہ کتاب ہے جو انگلی پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، انگلی پکڑ کے اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح رہنمائی کرے کہ سالک چلنے والے کی انگلی پکڑے اور اسے منزل تک پہنچا دے۔ یہ رہنمائی صرف قرآن حکیم کی ہے۔ اس لیے فرمایا ان ھذا القرآن، اور کوئی کتاب نہیں، ھذا القرآن، یہ قرآن جو محمد مصطفیٰ پہ آ رہا ہے، یہ قرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، یہ بالکل سیدھا راستہ دکھانے والی اور ہدایت کا اصل منبع یہی کتاب ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے جنات کی زبان سے وہ تاثر پیش کیا، یہدی الی الرشد، یہ قرآن نری ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا اور رشد کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ اس لیے دنیا کی کتابوں کے پیچھے چلنے والا وہ کبھی منزل جو مقصود ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے پیر اور مولوی کی رہنمائی میں چلنے والا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی کتاب کو اپنا پیر اور مرشد ماننے والا، اپنا ہادی ماننے والا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ پکا ہو جانے والا، وہ کبھی صراط مستقیم سے گمراہ نہیں ہو سکتا اور کبھی وہ ادھر ادھر گمراہ ہو کے تباہ نہیں ہو سکتا۔ تباہ وہی ہوتا ہے جو ملا کے پیچھے چلے گا، جو پیر کے پیچھے چلے گا، جو حضرت جی کے پیچھے چلے گا، جو اپنے اور دعووں کی طرف چلے گا اور ہدایت کے راستے تلاش کرے گا، وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ نجات گارنٹی شدہ نجات ہے، وہ اللہ کی کتاب کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ قرآن مقدس حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی وہ رسی ہے، مضبوط رسی، ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا کائنات کی طرف بھیجا ہے قرآن کی شکل میں۔ جو اس کے ساتھ جم گیا، پک گیا، ڈٹ گیا، وہ کبھی نیچے جہنم میں نہیں گر سکتا۔ یہدی الی الرشد، یہ تو قرآن کریم کا نصب العین بیان ہوا کہ قرآن آیا کیوں، اس کا نصب العین کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے۔ تو یاد رکھ لینا
قرآن کا نصب العین ایک ہے، اور وہ ہے مسئلہ بیان کرنا۔ یہ مسئلے والی کتاب ہے، مسائل والی کتاب ہے۔ آج لوگ یوں تو نہیں کہتے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، کچھ بدبخت کہہ بھی دیتے ہیں، اکثریت عوام کی نہیں کہتی، مولویوں کی بات نہیں۔ مولوی تو کئی ہمیں ملے، جب ان کے سامنے یہ قرآن پیش کیا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کا قرآن نہیں مانتے، ہم اپنے بزرگوں کو مانیں گے، اگر بزرگ جہنم گئے تو ہم بھی جائیں گے، اس لیے اپنا قرآن اپنے پاس رکھ۔ تو ملا تو یہ کہہ دیتا ہے۔ ہمارے دریا خان میں ایک مولوی تھا غلام فرید، دیوبند کا فاضل، بڑا علامہ، وہاں ایک خان ہے حسن والا میں، تو اس کے پاس آتا تھا چندہ لینے کے لیے۔ تو وہ خان جو تھا وہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی تقریریں سنتا تھا۔ تو ایک دن اتفاقی پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہاں جلسہ تھا، تو وہ مولوی غلام فرید بھی آ گیا۔ تو وہ جو خان تھا اس نے کہا مولوی غلام فرید کو کہ حضرت شاہ جی بھی تشریف لائے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئے ہیں، تو مجھے آج دونوں بیٹھ کر یہ مسئلہ سمجھاؤ کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ قبروں والے زندہ ہوتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں سنتے دیکھتے، اور تو کہتا ہے سنتے دیکھتے ہیں، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ آج ایک میں ہوں گا، دو تم مولوی ہوگے، تیسرا آدمی کوئی نہیں ہوگا، شاہ صاحب اور مولوی غلام فرید۔ تو وہ پھنس گیا، وہ تو چندہ لیتا تھا بہت سارا خان صاحب سے، انکار کرتا تو چندہ جاتا، اور ملا جو ہوتا ہے نا، ملا جان چلی جائے پیسے نہ جائے، ایسا لالچی بخیل، جان چلی جائے، عزت چلی جائے، سب کچھ چلا جائے لیکن روپے نہ جائیں۔ تو اب اس بیچارے نے یہی سمجھا کہ چندہ نہ جائے، چلو کچھ رولا شولا ڈالوں گا۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جب بیٹھے تو حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ مولوی غلام فرید قرآن کریم وہ بھی منگوا لو۔ تو مولوی غلام فرید نے کہا کہ قرآن کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنے بیگ سے المحند نکالی۔ یہ المحند والا جن ایسا جن ہے کہ جس نے ہزاروں کو تباہ کیا، یہ المحند، اس نے المحند نکالی۔ اور یہ جتنے للہڑ دیوبندی ہیں ان کا قرآن پہ ایمان نہیں، المحند پہ ایمان ہے۔ ان کے مدارس میں جو شیوخ بیٹھے ہیں سفید ریش، وہ طالب علم سے پہلے پوچھتے ہیں بھئی تیرا عقیدہ المحند کے مطابق ہے؟ آج تک انہوں نے نہیں پوچھا بھئی تیرا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق توحید و سنت کو بھی مانتا ہے یا نہیں، کتاب و سنت کو بھی مانتا ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ سوال ہوتا ہے۔ یہ کراچی کے بڑے بڑے مدارس، ان میں یہ سوال ہوتا ہے۔ ملتان، لاہور، بڑے بڑے شیوخ وہ پرچے، وہ داخلے کے لیے شرط لگاتی ہیں کہ تیرا ایمان المحند پر ہے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر لعنت کا منظر یوں ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑی خدا کی ناراضگی کیا ہوگی کہ معیار کے المحند، اور وہ بھی گمنام خط۔ المحند بھی کیا، ایک عالم نے خط لکھا تھا اور وہ خط بھی اصل نہیں ملا، اس کا نام بھی المحند نہیں تھا، اور اس عالم کی وفات کے بعد پتہ نہیں وہ کس کے پاس رہا، پھر وہ التصدیقات اس کا نام تھا۔ ان مولویوں کو اس کا نام بھی نہیں آتا، اور وہ جو التصدیقات تھی وہ بھی غیب، اصل نسخہ وہ بھی نہیں ملتا۔ اور یہ پاکستان میں قاضی مظہر، ایک عبداللطیف جیلوی، یہ دو بزرگ گزرے، انہوں نے المحند ایجاد کی، المحند علی المفند یہ کتاب، اور اس کے آگے ٹائٹل پہ لکھ دیا یعنی عقائد علماء دیوبند۔ ماروئے، یعنی عقائد
علماء دیوبند کے عنوان سے شائع کر دی، اب وہ ایسا گلے کا کانٹا بن گیا، نہ اس کا انکار کر سکتی ہیں نہ اس کا اقرار کر سکتی ہیں۔ تو خیر بہرحال اس کو قرآن سے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو ان کے مدارس میں یہ باقاعدہ اگر کوئی طالب علم کہے المحند نہیں مانتا، اس کو داخلہ نہیں دیں گے۔ اگر وہ کہے کہ المحند پہ میرا ایمان ہے چاہے جتنا بے ایمان بھی ہو، تو وہ کہتے بالکل تیرا داخلہ ہے، تو مسلمان ہے۔ یعنی اسلام اور کفر کا معیار ان کے نزدیک المحند ہے۔ یہ دور بھی دنیا نے دیکھنا تھا، عوام کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن المحند مستقل ایک جن ہے، اور یہ ان پہ ایسا سوار ہوا ملا پر کہ وہ قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، وہ المحند پہ ان کو پکا کیے ہوئے۔ خیر بہرحال اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فلانا آدمی کا عقیدہ درست ہے، تو معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق خدا کی توحید میں پکا ہے۔ ہم اس آدمی کو پکا سمجھتے ہیں جس کا عقیدہ قرآن مقدس کے مطابق ہو، اور جو بدعتی اور مشرک کے ساتھ پورا بائیکاٹ رکھتا ہو، مذہبی بائیکاٹ، تو ہم کہتے ہیں یہ صحیح العقیدہ ہے، یہ مضبوط ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ جس کا عقیدہ المحند کے مطابق ہو، کہتے ہیں یہ بڑا متصلب ہے اپنے عقیدے میں، بہت پکا ہے۔ خیر ان کے معیار یہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، موضوع کی طرف آؤ کہ دنیا کی کوئی کتاب، اگر آپ کسی مولوی کو کہو نا، مولوی پھنسانے کا طریقہ بھی سن لو، مولوی کو کہو کہ کتاب اللہ کے علاوہ کوئی کتاب پہ ہاتھ رکھ، قرآن مقدس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب پہ ہاتھ رکھ اور 3 طلاقیں اٹھا کے کہ اس میں سارے مسئلے صحیح لکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، توجہ ہے؟ ہاں ابھی جاگ جاؤ، اس میں غلطی نہیں۔ بخاری اٹھا لے، بخاری پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ اس میں غلطی نہیں، مسلم پہ ہاتھ رکھ کے کہے اس میں غلطی نہیں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، صحیح ابن حبان، مختارہ، دنیا کی کوئی حدیث روایتوں کی کتاب، اس کو اٹھا کے بیٹھ جا، اور کوئی شیخ الحدیث، کوئی ملا، کوئی کھلاڑی، کوئی رینٹ کا خطیب وہ اس پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ اس کتاب میں غلطی نہیں، اگر غلطی ہو تو میری بیوی کو 3 طلاقیں، مولوی مر جائے گا کبھی کہنے کے لیے تیار، کیونکہ اندر سے اس کا دل بھی مانتا ہے کہ غلطیوں سے پاک کتاب ہے تو قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب غلطی سے پاک نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نسیان اور بھول سے پاک نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب سہو اور خطا سے پاک نہیں۔ یہ صرف قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کی پہلی آیت سے لے کر آخر تک یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں سب حق ہے اور سب سچ ہے۔ تو پھر کیوں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو؟ جب نرا سچ ہے قرآن، نرا حق ہے قرآن، تو پھر جو قرآن کے مقابل روایتیں لائے، قرآن کے مقابل کتابڑیاں لائے، قرآن کے مقابل بزرگوں کو لائے، قرآن کے مقابل اکابر کو لائے، قرآن کے مقابل المحند کو لائے، قرآن کے مقابل فضائل اعمال کو لائے، قرآن کے مقابل فیضان سنت کو لائے، قرآن کے مقابل اصول شاشی کافی کو لائے، اور اپنے اماموں کی کتابوں کو لائے، پھر اگر وہ کافر نہیں تو کافر کے سر پہ سینگ ہوتی؟ یہی سختی ہے ہماری، اور ان کی نرمی بھی دیکھو کہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہدی الی الرشد،
یہ مسئلے والی کتاب ہے، اس سے پیار کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ یہ ہدایت کا منبع اور مرکز ہے۔ اور مسئلہ اس کا کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ قرآن جو ایک مجلس میں سن لیتا ہے اس سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے، لن نشرکا بربنا احدا۔ لن نشرکا، جنوں کا یہ تاثر، جنات کا، کہ لن نشرکا بربنا احدا، ہم مر جائیں گے لیکن قرآن سننے کے بعد اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وہ جن سمجھ گئے، اور یہ دو ٹانگوں والے جن کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ انقلاب ہے یا نہیں ہے؟ یہ تبدیلی ہے۔ لوگ بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں، کوئی نئے پاکستان کی تبدیلی لا رہا ہے، پرانے کو بھی ہڑپ کر گئے، نئی تبدیلی آتے آتے پرانا بھی کھا گئے۔ کوئی جناب فلانا امام انقلاب، فلانا امام انقلاب، خبردار، امام انقلاب، حقیقی مرشد انقلاب وہ رب کا قرآن ہے۔ انقلاب آیا، جنات بھی ابھی تک مشرک تھے اور قرآن سنا، انابت کے ساتھ اللہ سے وعدہ کر گئے، لن نشرکا بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، احدن، کسی ایک کو بھی، نہ زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ نبی کو، نہ ولی کو۔ ایک اور دوسری بات میں نے عرض کر دی تھی، جب یہ مسئلہ سمجھ آیا تو فوراً ان کے دل میں بات آئی، یار آج تک مولویوں نے یہ مسئلہ ہمیں کیوں نہیں سمجھایا؟ وہ جو ہمارے بزرگ تھے جن کو ہم اچھا بھلا اکابر سمجھتے تھے، انہوں نے یہ مسئلہ نہیں سمجھایا، بلکہ وہ شرک کی تعلیم دیتے رہے، کفر کی تعلیم دیتے رہے، اور اپنے آپ کہتی ہیں کہ اب تک ہم مشرک کیوں رہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے مولویوں کی اندھی تقلید کی، اپنے پیروں کی اندھی تقلید کی، اپنے وڈیروں کی اندھی تقلید کی، اور تقلید کس گمان پہ کہی کی ان کی، ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا بَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيُّهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ وہ کہنے لگے ہم نے جو اپنے مولویوں کی اندھی تقلید کی، ہم اس گمان میں مارے گئے، ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا اتنے بڑے بڑے مولوی جنات اور انسانوں کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم اس حسن ظن میں مارے گئے، اس اندھی تقلید میں مارے گئے، اور ہمارا گمان یہ تھا کہ یہ جو جن اور انسان، یہ جو ہمارے راہبر اور رہنما ہیں، یہ ہزاروں گناہ کر سکتے ہیں، ان میں ہزاروں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ پر یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم اس دھوکے میں رہے۔ آج بھی یہی دھوکہ ہے کہ نہیں؟ آج بھی یہی دھوکہ ہے۔ جب وہ دو پٹے والے شیطان کو دیکھتا ہے نا، اوپر پورا تھان کیے ہوئے، نیچے 1000 منکے کی تسبیح، اور بالکل چپ چاپ گونگا شیطان بن کے بیٹھا ہے، اور کانے بلے کی طرح آنکھیں بھی نیچے کر کے، تو پیر صاحب، حضرت صاحب، بولنا بھی 1 منٹ کے بعد وقفے وقفے سے ہے، تو اکثر لوگ اسی مغالطے میں ہیں کہ یہ بزرگ، اس کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا، ایسی سرکار، اس کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کا عمل غلط نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا پیر، اتنی ظاہری شکل و صورت، اتنے مرید۔ تو خصوصاً پشتو والوں پر بڑا امتحان ہے۔
یہ ہوتے ہیں پشتو والے بڑے نیک دل لوگ، نیک دل لوگ، اور جتنے گمراہی کے حملے اور اپنے عقیدے میں مضبوط، اب جتنے حملے ہوتے ہیں انہی پہ ہوتی ہے۔ کوئی پیر بن کے بیٹھ گیا، کوئی صوفی بن کے آ گیا، کوئی کچھ بن کے آ گیا، کوئی کچھ بن کے آ گیا، اور اتنا پکی عقیدت کہ جی حضرت صاحب جھوٹ نہیں بولتا، یہ فلانا جھوٹ نہیں بولتا، حالانکہ آج جتنا جھوٹ ملا بول رہا ہے اتنا شیطان بھی نہیں بولتا۔ یہ خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، مولوی اور پیر بدماش جتنا اس پردے میں جھوٹ بولتے ہیں اتنا ابلیس بھی نہیں بول سکتا۔ اور عام عوام بیچاری ڈرتی ہے، وہ کہتی ہے یار مسجد ہے، تھوڑا سا باہر نکل جائیں، کوئی ہو سکتا ہے غلط بات منہ سے نکل جائے، غلط بات مسجد میں بیٹھ کر منہ سے نکل جائے۔ اور کمال تو ملا کی یہ ممبر پہ بیٹھ کے بابوزو ہو کر اور مسجد کے اندر ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ یہ بدبخت اور بدخصلت انسان، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ اللہ ہر منیب اور مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال جن یہی کہنے لگے کہ ہم اندھی تقلید میں مارے گئے، ہم نے تو تحقیق نہیں کی اور مولویوں کی سن کے ہم چپ چاپ ہو گئے، انہی پر ہم نے اعتماد کیا، ایک۔ اور دوسرا یہ وجہ بھی تھی کہ انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ انسانوں کے جوان وہ جنات سے پناہ مانگتے تھے، اونٹ پناہ۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جنگل میں جاتے، انسان جنگل میں جاتے، مشہور ہوتا کہ یہاں فلانے درخت پہ جن بڑے رہتے ہیں، آج بھی مشہور ہوتا ہے، فلانی بیری کا درخت، کیکر کا درخت، یہ بیری کیکر کے پتہ نہیں ان کو کانٹے پسند ہے یا کیا، ادھر جن بڑے ہیں، اب رات گزارنی ہے، جن تنگ کریں گے، تو وہ جو آدمی ہے کھڑا ہو جاتا اور وہ کہتا اعوذ بسید ھذا الوادی، اور اس اس وادی کے جنوں کے سردار میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں۔ یعوذونا، میں اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا سردار جن میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر اس کے نام کا کوئی گوشت وغیرہ بھی تقسیم کرتے نظر نیاز کے طور پہ، تاکہ وہ جن خوش ہو اور اس کو کہے کچھ نہیں۔ حالانکہ اعوذ اور تعوذ اور پناہ دینے والا یہ صرف رب ہے، رب کے سوا اس کائنات میں نہ کوئی پناہ دے سکتا ہے، نہ کسی کو پناہ دینے کی طاقت حاصل ہے۔ پناہ دینے والا کون ہے؟ اونٹ پناہ سمجھتے ہو یا نہیں؟ طاقتور دشمن سے بھاگ کے کسی کا آسرا تلاش کرنا۔ ایک آدمی ہے، اس کے پیچھے دشمن لگے ہیں، وہ کسی خان ملک سردار اس کے پاس جاتا ہے، جی مجھے آپ کی پناہ، آپ کی اونٹ پناہ، اور آپ مجھے بچا دیں۔ اللہ نے فرمایا ما فوق الاسباب، پناہ دینے والا صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے شروع میں جب تلاوت سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے۔ اور یہی آخر قرآن کو جب اختتام ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے وہاں دو صورتیں آخر میں لا کر دونوں کی ابتدا ایک جیسی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ، میرا پیارا محبوب پیغمبر تو بھی اعلان کر دے،
کہ میں محمد مصطفیٰ کو بھی پناہ دینے کا اختیار نہیں ہے، میں بھی اپنے رب کی پناہ کا محتاج ہوں۔ قل آپ فرما دیجئے اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، میں کائنات کے رب اور چیر پھاڑ کے کائنات کی چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اس کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ اس کی پناہ کے سوا کوئی پناہ دے نہیں سکتا۔ تو وہ کیا کہتے جن، جنوں کو انسان کہتے اعوذ بے سید حاضل وادی، آج بھی کہتی ہے۔ جہاں پنڈی پہنچا نا تو اب کہتا ہے اے گولڑے والے آپ، میں تیری پناہ میں آ گیا، اے بری امام میں تیری اونٹ پناہ میں، اے داتا حجبیری، حالانکہ وہ داتا نہیں، اگر داتا ہوتا تو اس کی قبر نہ ہوتی۔ قبر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ داتا نہیں، داتا وہ ہے توکل علی الحی الذی لا یموت، اس پہ موت بھی نہیں آتی، اس کی قبر بھی نہیں ہوتی۔ تجھے کہتا ہے میں تیری اونٹ پناہ میں، اور کوئی کہتا ہے امام ضامن۔ امام ضامن کیا ہے؟ امام کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ وہ ہماری محترمہ مشترکہ وزیر اعظم، وہ بیچاری، اس نے امام ضامن بھی باندھا ہوا تھا، جب گولی لگی نا تو امام ضامن بھی پیچھے ہو گیا۔ اللہ نے بتا دیا جہاں امام ضامن بھی کام آ سکتے نہیں، یہاں پناہ اللہ کی چلتی ہے، اور کسی کی پناہ، بولو بولو وقت نہیں ہے، اور کسی کی پناہ دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ کوئی امام پناہ نہیں دے سکتا، کوئی پیر فقیر زندہ مردہ وہ پناہ نہیں دے سکتا، پناہیں دینے والا صرف رب ہے۔ اسی لیے تو حضرت یوسف نے کہا تھا اعوذ باللہ معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب ساری زندگی پڑھتے تھے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو جنوں کو خراب کرنے والی چیز، اور یہ جو لوگ یہ شرک کرتے تھے، وہ جن خود بتاتے ہیں کہ جب کوئی وادی میں پہنچ جاتا، جنگل میں پہنچتا، تو وہ جا کر کہتا اعوذ بسید حاضل وادی، اس وادی کا سردار جن، میں تیری اونٹ پناہ میں آ جاؤں۔ پنجابی کا ایک شاعر ہے، اس نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے، اس نے کہا تیری اونٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کوئی سجدہ، تیری اونٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو تو چابا لیں کد کسے تو بجدا، جس دیوے نو تو چابا لیں کد کسے تو بجدا۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تو تیری پناہ میں آنے والے ہیں، تیری پناہ کے قائل ہیں، تیرے سوا کوئی اونٹ پناہ دے نہیں سکتا، اور جو تیری پناہ میں آ گیا ساری کائنات کے ملا مخالف ہو جائیں، پیر مخالف ہو جائیں، ساری دنیا الٹی لٹک جائے، اس کو نقصان دینے کے لیے اس کا بال بھی ٹیڑھا کرنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ جس دیوے نو تو جا بالے کد کسے تو بجدا، جس چراغ کو تو روشن کر دے اس کو بجھانے والا ہے ہی کوئی نہ، ساری دنیا پھوکے مارے۔ خیر بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اصل یہ وجہ بھی تھی کہ جب وہ کہتے ہیں نا اعوذ بسید حاضل وادی، تو وہ جن اکڑ جاتے ہیں، ہم بھی بڑی کوئی چیز ہے، ہم سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ جب بڑے بن گئے، اکڑ گئے، اور ان کے نام کی نظر و نیاز آنے لگی، اور جن اکڑ گئے تو اکڑنے کے ساتھ وہ ایسے سرکش بنے، خود بھی مشرک اور دوسروں سے بھی شرک کرانے لگ گئے۔ لیکن آج قرآن سنا تو ہوش ٹھکانے پہ آ گیا، آج وعدہ کر رہے ہیں لن نشرک بربنا
احدا، یہ اپنی گزشتہ کہانی بتا رہے ہیں کہ ہم گمراہ تھے کیوں، مشرک تھے کیوں۔ اگر دیکھا جائے آج بھی یہی بات ہے، یہ جو بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے ملا لوگ ان کو پوج رہے ہیں، ان کی تھوک کے پیسے دے رہے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ پانی میں حضرت صاحب تھوک ڈالتا ہے، مار رہے، تھوک کے پیسے، پھوک کے پیسے، تھوک کے پیسے، تھوک کے پیسے۔ یہ تھوک بیچنے والی سرکاریں، ان کو خدا کی قسم مسئلے کا پتہ ہے، لیکن انہیں اگلی بات بھی پتہ ہے، اگر حق مسئلہ بتا دیں نذرانے کہاں جائیں گے، حق مسئلہ بتا دیں۔ پیر نصیر الدین گولڑوی، اس نے زبردست بات کی، لکھی بھی ہے اور بیان بھی کی ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ پیر نصیر الدین کہتا ہے کہ اگر یہ ملا اور یہ پیر سجادہ نشین جو غیر اللہ کی پوجا پہ خوش ہیں اور عوام کو توحید کا مسئلہ نہیں سمجھاتے، پیر نصیر الدین کہتا ہے اصل وجہ ہے آمدنی، ان کو خطرہ ہے۔ اگر عوام کو بتا دیا کہ براہ راست پکارے سننے والا رب ہے، نظر رب کے نام کی، نیاز رب کے نام کی، سجدے رب کے، یہ پیر فقیر ایک تنکے کے مالک بھی نہیں۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اور درباروں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، تو ملا اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی شرک کی پٹڑی پہ لا رہا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، بدعت کو ختم کرنا ہے، بدعت کے پیسے دینے چھوڑ دو۔ شرک کو ختم کرنا ہے، یہ شرک کے چندے چھوڑ دو، یہی مولوی توحید کی طرف آئیں گے۔ اور جب تک تم ملا ٹیکس چھوڑتے نہیں، اس وقت تک وہ لگے، وہ جن یہی وجہ بیان کرتے ہیں اپنے مشرک ہونے کی کہ لوگ ہمیں پکارتے، ہمارے نام کی نظر و نیاز دیتے، تو ہم بھی آکڑ گئے، ہم نے کہا ہم بھی بڑی شے، اور وہ عزت بچی نہیں، تو لوگوں کو بھی ہم نے شرک پہ لگایا، خود بھی شرک کیا۔ آگے پھر چلتے چلتے وہ کہتی ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو جن ہیں، انا لما سمعنا الہدا آمنا بھی، یہ ایمان بڑا پیارا لفظ ہے۔ پھر کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے ہدا سنی، الہدا، الہدا کیا تھا؟ قرآن۔ جب ہم نے قرآن سنا تو اس وقت سمعنا الہدا آمنا بھی، ہم ایمان لائے۔ اور اب ایمان جب لا گئے، اب سمجھنا ہے تو وہ نظر نیازیں، نذرانے، وہ ٹوٹکے کہاں جائیں گے؟ وہ تو بظاہر بڑا نقصان ہے۔ آج کے ملا کو بھی کہتا ہوں، پیر کو بھی کہتا ہوں، جو تمہارے ذہن میں خدشہ ہے کہ اگر ایمان لے آئے، مسئلہ توحید لوگوں کو بتایا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمارے پاس دکانیں ختم، کاروبار ختم۔ آج جنوں کی زبانی سن، جن کہتے ہیں ہم نے مسئلہ مان لیا، اور جو آدمی بھی فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جو اللہ کے ساتھ اپنا عقیدہ درست کر لے، ایمان قبول کر لے، رب کی توحید کو مان لے، اس کو نہ کمی کا خوف ہوگا، کمی سے ڈرنا چاہیے، اور نہ کسی چیز کے نقصان سے ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ کے ساتھ ایمان مضبوط ہو گیا تو روزی بھی اللہ کا کام ہے دینا، پھر وہ آدمی کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جنات۔ واہ، جن قرآن پڑھ کے عالم بن گئے، سن کے۔ اس لیے یہ تعجب کی بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مولوی ان عوام کو کیا پڑھاتا ہے۔ یہ جمعے پڑھنے والے بڑے بڑے مولویوں کے چھکے چھڑا دیتی، تو کئیوں سے پوچھتے ہیں بھئی تو عالم ہے؟ نہیں، میں عالم تو نہیں ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں ہاں جمعہ ادھر گیا تھا مسجد طوبہ میں پڑھنے کے لیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن کی مجلس میں بیٹھ جائے اس پر سارے عقدے کھل جاتی ہیں۔
اس کی شرح صدر ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ بیان بھی کر سکتا ہے اور مسئلے کا دفاع بھی کرنا جانتا ہے۔ خیر، یہ تو وہ کہتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور ان کی بات کو جہاں نقل کیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں انا من المسلمون ومن القاسطون، ہم جنوں میں دو گروہ ہیں، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے مسئلہ مان لیا اور اللہ کی توحید پہ پکے ہو گئے، اور دوسرے جن مشرک ہیں۔ توجہ ہے؟ دوسرے جن کون ہیں؟ قاسطون، ظالمون، مشرکون، وہ مشرک ہیں۔ اس لیے ذرا خیال رکھنا، یہ جو مشرک جن ہیں یہ گمراہ کرنے کا سب سے بڑا کردار ادا کرتی۔ مشرک شیاطین، مشرک جن۔ آپ جائیں گے پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب آپ کو کہے گا لفافہ لاؤ، اس میں ریت اپنے ہاتھ سے ڈالو، آپ نے ریت ڈالی، اس کے اندر تو کوئی چیز نہیں، آپ نے دیکھا اندر کوئی چیز نہیں، اس نے لفافے کا منہ بند کیا اور پڑھنا شروع کیا، اور پھر کہا لفافہ ذرا کھولو، جب کھولا تو اندر سے سوئیاں نکل آئی، اندر سے طبیت نکل آئے۔ طبیت، طبیت جانتے ہو یا نہیں؟ ہاں، آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے، بڑا لانتی ہے۔ پہنچی ہوئی سرکار نہیں، یہ پورا شیطان کا چیلا ہے۔ وہی مشرک جن، شیطان جن وہ کرتب دکھاتی ہیں اور آپ خوش ہو جاتی ہیں یہ بڑا اللہ والا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا جی لفافہ بند ہوا، خالی تھا، جب کھولا تو اس میں طویت تھے، اس میں فلانی چیز تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے وہ مائی فقیرنی نے مجھے کہا ہے کہ جا فلانے مزار پہ چراغ روشن کر، دیا جلا۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے جلایا۔ میں نے کہا وہ تو فقیرنی نے کہا ہے، اور دوسرا اس نے کہا کہ یہ دھاگا ہے، اس کو جا کے اپنے گھر لٹکا، اب جن نہیں آئیں گے، دما ہوا دھاگا۔ میں نے کہا یہ تو تجھے فقیرنی نے کہا ہے، اب تجھے بتاؤں میرے امام نے مجھے کیا فرمایا ہے؟ میرے امام نے فرمایا لعن اللہ علی زائرات القبور والمتخذین علیہا السرج، وہ عورتیں جو مزاروں کی زیارت پہ جاتی ہیں ان پہ بھی خدا کی لعنت، اور جو قبروں پہ دیے اور چراغ، موم بتیاں، بلب اور دیے جلاتے ہیں ان پہ بھی خدا کی لعنت۔ یہ فرمان ہے میرے مرشد محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہ گیا دھاگا، تو میں نے کہا اٹھا مسند احمد، میرے نبی کا صحابی حضرت حذیفہ، اس نے ایک آدمی کا جہاں دھاگا بندھا ہوا دیکھا، دھاگا، فرمایا یہ دھاگا کیا ہے؟ اس نے کہا واری والا بخار چڑھتا ہے، واری والا۔ واری والا بخار سمجھتے ہو کہ نہیں؟ واری والا بخار ایک دن ہوا، دوسرے دن نہیں ہوا، تو یہ دما ہوا دھاگا ہے۔ حضرت حذیفہ نے دھاگا توڑا۔ آپ بھی کوئی پہن کے بیٹھا ہے تو ہمت کر کے توڑ دے، بڑا ثواب ہوگا۔ ہاں لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ گھروں میں جاؤ، کوئی دھاگے شاگے رکھے ہیں نا، دمے دمے ہو، توڑ دو۔ میں اپنی بات کروں تو مجھے پکڑو، یہ بات ہے محمد مصطفیٰ کے صحابی کی۔ کون؟ نام کیا ہے؟ حضرت حذیفہ۔ اور کتاب کون سی ہے؟ مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی مسند۔ اس میں فرماتی دھاگا توڑا، اور اگلا جملہ سننا، فرمایا لو مت علی ھذا، اگر یہ دھاگا پہن کے مر جاتا، ما افلاتا ابدا، کبھی بھی جنت کی خوشبو نصیب نہ ہوتی، ابدا۔ اور یہ یاد رکھ لو، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا وہ مسلمان نہیں ہوتا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا پکا مشرک ہوا کرتا ہے۔ مسلمان اگر جہنم میں کچھ گناہوں کی وجہ سے جائیں گے بھی صحیح،
وہ بھی بالآخر نکل آئیں گے جہنم سے اور جنت چلے جائیں گے۔ حضرت حذیفہ نے فتویٰ لگایا بڑا پکا کر کے، ما افلاتا ابدا، کبھی بھی تو کامیاب نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر حضرت حذیفہ نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ یہ تو سختی سمجھ رہا ہے کہ اس نے فتویٰ دیا، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا قرآن پڑھ، قرآن میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود پکے مشرک ہوتے ہیں، لہذا یہ شرک والا عمل ہے، اس کو چھوڑ دے۔ یہ میرے نبی کا صحابی حضرت حذیفہ، تو میں نے کہا اب بتا، تیری فقیرنی نے تجھے دھاگا بھی دیا، قبر پر دیا بھی جلایا، اب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں پھر وہ طویت جو نکلے ہیں۔ میں نے کہا وہ اس فقیرنی کے جو پیر ہے نا، جو ان کا کرتوت ہے۔ کہتے ہیں فقیرنی کے پیر کون ہیں؟ میں نے کہا شیاطین۔ کون ہے؟ ہاں، اس مسئلے کو سمجھو، شیطان کبھی خواب میں آتی، مشرک جن، کبھی آپ قبر کے پاس جائیں گے آگے سے اوں اوں کی آواز آئے گی، کبھی بزرگ نکلے گا، یہ وہ بزرگ نہیں ہوتا، یہ بابا ابلیس کی ذریت، یہ جن شیطان ہوتے ہیں۔ تو جنات نے یہ مسئلہ، یہ راز بتا دیا، قرآن نے ہمیں بتا دیا، اللہ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے بتایا کہ جن کہتے ہیں ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ مشرک ہیں۔ تو جس طرح انسانوں کے مذاہب ہیں، اسی طرح جنات کے بھی مذاہب ہیں۔ کوئی للڑ جن، وہ للڑوں پہ مسلط ہے، کوئی بریلور جن، کوئی شیعہ جن، ان کے بھی اسی طرح مذہب ہے، اور وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، شیطان کے اولیاء، رحمان کے اولیاء، ان میں فرق۔ اور امام ابن تیمیہ نے بڑے واقعات لکھے، اور یہ کئی اکثر لوگ یہ گدیوں والے جو گمراہ کرتے ہیں دو بنیادوں پر، یا جن شیاطین، یہ جو مشرک جن ہیں ان کے کرتبوں کے ساتھ، یا مسمریزم اور سحر کی اقسام کے ساتھ سب کو تباہ کرتے ہیں اور ان کا نظریہ بگاڑتے ہیں۔ تو جنات نے جہاں اس راز سے پردہ اٹھایا کہ ہم میں مومن بھی ہیں اور ہم میں مشرک بھی ہیں۔ قاسطون، آپ کو کوئی سمجھ آئی؟ ہاں، کہتے ہیں فلانی جگہ پہ پھنسا نہ تھے، بابا آ گیا۔ وہ بابا نہیں آیا، یہ بابا شیطان آیا ہے۔ مجھے خواب میں بابا آیا، فلانی جھنگ میں ایک قبر پہ گیا تو اندر سے آواز آئی، گولڑے دربار پہ گیا اندر سے آواز آئی۔ یہ اس کی آواز نہیں ہے، یہ بابے تیرے ابلیس کی آواز ہے، شیطان کی آواز ہے۔ اور اس پہ اگر میں دلائل دوں تو بے شمار کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کو شرک کی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ تو جنات نے یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ ہمارے دو گروہ ہیں، ایک تو صحیح گروہ ہے اور دوسرے مشرک ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مقدس میں مسئلہ کیا ذکر کیا؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، جن آئے، جنات آئے، انہوں نے میرے محبوب کی زبان سے قرآن سنا، وہ قرآن کی عظمت بھی پہچان گئے، قرآن کا مسئلہ بھی پہچان گئے، اور وہ مومن بن گئے۔ ہمیں ترغیب ہے، اسی لیے آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ یہ قرآن مقدس وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو آدمی قرآن مقدس سے منہ موڑے گا، ذکر ربی سے مراد ہے قرآن، کتاب ربی، جو رب کے قرآن کو نہیں مانے گا اس کو قیامت کے دن صعد پہ چڑھاؤں گا۔ صعد کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ یہ صعد وہ جہنم میں پہاڑ ہے، جو جہنم آگ کا پہاڑ ہے اور بہت اونچا پہاڑ ہے،
اس آدمی، اس ملا پیر قرآن کے دشمن کو کہا جائے گا اس پہاڑ پہ ذرا چڑھ، جب اوپر چڑھے گا نیچے گرے گا، پھر چڑھایا جائے گا، پھر گرایا جائے گا۔ ویسے بھی پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے، لیکن جہنم کا پہاڑ ہو، آگ کا پہاڑ ہو، اس پہ باقیوں کو سزا نیچے ملے گی، اور اس ملا اور پیر جس نے قرآن مقدس کا مسئلہ نہیں مانا، جان بوجھ کے نہیں مانا، اس کو سعود پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا، جہنم کا پہاڑ۔ اور دوسرا صعدا، خود عذاب جہنم، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جہنم کا عذاب بھی، جہنم کا پہاڑ بھی، وہ بھی جہنم کا عذاب ہے۔ فرمایا خبردار، یہ قرآن وہ کتاب انقلاب ہے، جنہوں نے سنا جن مسلمان ہو گئے، اور مکہ والوں اور پاکستان والوں، قیامت تک جہاں تک قرآن پہنچے، ساری دنیا کے لوگوں یہ قرآن کو مان لو، اور اس طرح مانو جس طرح جنات نے مانا تھا۔ قرآن سن کے کہہ دو آمنا بھی وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تمہیں یہ نظر آتا ہے قرآن کا مسئلہ مان لیا، میرے ووٹ چلے جائیں گے، نوٹ چلے جائیں گے، گاہک چلے جائیں گے، دکانیں بند ہوں گی، تجارتیں بند ہوں گی، چودراہٹ ختم ہو جائے گی، قطن نہیں۔ فلا یخافو بخسم ولا رہقا، جو قرآن کا مسئلہ مان لیتا ہے اللہ اس میں کمی بھی نہیں آنے دیتے، اور اس میں کمزوری بھی نہیں آنے دیتے، پہلے سے بڑھ کے اس کی عزت افزائی بھی کرتے ہیں، پہلے سے بڑھ کے اس کو اپنی رحمتوں اور نصرتوں سے نواز بھی دیتی ہے۔ اور جو پھر گیا وہ پھر گیا، یعرض عن ذکر ربہ، یہ کہہ کر اب اور مسئلہ ذکر کیا۔ اب ہم پہنچے وہاں جو آیت پڑھی تھی، اگر سورہ جن تفصیلاً تو بیان کروں تو 1 سال لگ جائے گا، اندر اندر سے چل رہے ہیں موٹے موٹے مسئلے۔ اگر یہ سورہ جن آ جائے نا، اس کا ترجمہ معنی مفہوم، تو کبھی آپ کو جن نہیں ہو سکتے۔ کون سے جن؟ اے پیر مولوی، یہ شیاطین آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ علامہ دوست محمد قریشی بڑے عالم تھے، اور رافضیت پر انہوں نے بڑا کام کیا، بڑے مناظر تھے۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ آگے، ایک دن آگے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ اچھا، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اتنا ذوق تھا قرآن کا کہ آپ کی مجلس میں کوئی زمیندار آ جاتا، آپ کا مرید بنتا، بالکل ان پڑھ، تو اس کو بھی قرآن کریم کی صورتوں کا خلاصہ یاد کرواتے۔ وہ پوچھتا حضرت وظیفہ، کہتے ہیں وظیفہ یہی قرآن ہے، یہی وظیفہ ہے۔ مجھے ایک آدمی ملا قوم کا، وہ مصلی تھا، بہت بوڑھا تھا، تو ہم ایک جگہ ہوٹل پہ بیٹھے تھے، وہ بابا مجھے دیکھ کر میرے قریب آ گیا، بالکل ضعیف العمر تھا، 100 سال سے زائد عمر تھی اس کی۔ وہ قریب آ گیا تو مجھے کہتا ہے کہ مولوی خضر آپ ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہی ہوں۔ اچھا خیر، ملا، کہتے اٹھ کر مجھے ملو۔ ملا، کہتا ہے کہ میں مولانا حسین علی کا مرید ہوں، اور میں براہ راست حضرت کی مجلس میں جاتا تھا۔ پھر اس نے بڑا تعارف کرایا، اور میں قوم کا مصلی ہوں۔ خیر میں نے کہا شاید ایسی بات کر رہا ہے، لوگ اپنی نسبت اونچی کرتے ہیں، میں مولانا حسین علی کا مرید ہوں، شاگرد ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ کا امتحان لے لوں؟ تو کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، بالکل چٹا ان پڑھ ہوں، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا۔ میں نے کہا میں نے آپ کا عالم ہونے کا امتحان نہیں لینا، میں نے امتحان لینا ہے مولانا کے مرید ہو یا نہیں۔ کہا یہ لے لو۔ میں نے کہا مولانا کے جو مرید تھے انہیں قرآن کی صورتوں کا خلاصہ، دعویٰ کی صورت میں مسئلہ کیا بیان ہوا ہے؟
وہ معلوم تھا آپ کو آتا ہے؟ تو وہ بابا ہنسنے لگ گیا، کہتے جس صورت کا مرضی آئے، دعویٰ بھی پوچھ اور خلاصہ بھی پوچھ۔ نرا ان پڑھ، عام جٹ۔ اور یہ اگر ہم مولویوں سے پوچھیں انہیں بھی رٹا لگانا پڑتا ہے۔ پھر میں نے اسے حوامی میں 7 صورتوں کے بارے میں پوچھا، ان 7 صورتوں کا مرکزی نقطہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو بابا کہنے لگا ان 7 صورتوں کا محور، یہ لفظ تھا محور، وہ یہ ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ آیت ہے اور 7 صورتیں اس کے ارد گرد پھر رہی ہے۔ پھر اس نے تقریر شروع کی، میں حیران ہو گیا کہ وہ اتنا بوڑھا آدمی اور اسے قرآن کے ساتھ یہ شغف، یہ حضرت کا یہ عشق تھا اور یہ محبت تھی۔ تو علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ وہ حضرت کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت نے پوچھا کتنا وقت لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت صرف 1 دن۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، 1 دن سورہ جن، 1 دن تے سورت جن، آپ کو میں پوری سورہ جن پڑھاؤں گا۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت بیٹھ گئے اور مجھے پوری سورت جن پڑھائی کہ 1 دن بھی آئے تو خالی نہ جاؤ۔ آج یہ ذوق رہ گیا؟ آج یہ ذوق نہیں، حالانکہ یہ ذوق اصل ذوق ہے۔ آپ کو قرآن آتا ہے، خود بھی پڑھے، اور ہم انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ شروع کریں گے، لیکن سلسلہ ہم اس لیے شروع، ارادے بہت ہوتی ہیں لیکن ساتھیوں میں اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جو ہمارے ساتھی ہیں کم از کم انہیں قرآن کا مسئلہ آنا چاہیے، آیات آنی چاہیے، اور تاکہ یہ آگے بیان کر سکے۔ تو اصل کام یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا اور قرآن مقدس کے مسئلے کو عام کرنا۔ تو 1 دن میں علامہ دوست محمد قریشی کو حضرت نے سورۃ الجن پڑھائی اور فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، ہزاروں کتابیں پڑھنے والے مناظر اور محقق عالم کہتا ہے جب میں نے مولانا سے سنی مجھے پتا چلا واہ قرآن کا مضمون کیا ہے، اس دن مجھے پتا چلا۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ صحیح محبت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔